حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے. اچھا، اب جب مہمان آ گئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھیں. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے، لیکن جس نے بلایا ہو، مہمان کو دعوت دی ہو، اسی کو جانا چاہیے. بعض اوقات ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا، اب لوگ زیادہ پہنچ گئے، کھانا کم تھا، تو حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دسترخوان لگایا اور اس دسترخوان پر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر سجا دیے، رکھ دیے. اس زمانے میں تو لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے. آپ نے وہ چراغ اٹھا کر گل کر دیا، اندھیرا کر دیا. آپ کا جو ذہن میں یہ تھا کہ کھانا تھوڑا ہے تو میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، منہ چلاتا رہوں گا، مہمان کھا لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ جذبہ تھا ان کا. اچھا، کمال یہ ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے مہمان، چراغ لایا گیا تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے. یعنی ایچ اینڈ ایوری بڈی، جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے، میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہیں اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، بھائی آگے بڑھ جائے، مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. پیچھے اسلامی بھائیوں، اسی کو ایثار کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ، انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے، آپ کے بھائی کو بھی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہے، اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں، دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے، اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے، اسی بخشش فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.